پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت بھی ہے اور پیپلز پارٹی کے صحرا جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا اور خان کو ہٹائے جانے کا صحرا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میں تو دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی میزبانی کی سندھ ہاؤس کے اندر اور بڑا ساتھ دیا. اب ذرا نواز شریف کے آنے پہ قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ لندن سے پاکستان تک تمام اداروں نے نواز شریف کو سہولت دی. نیر بخاری صاحب لیول پلینگ کا مطالبہ کر رہے ہیں. یوسف صاحب گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ دفعہ کرو نہیں بھی مل رہی تھی پھر کیوں ہے, سانو کدے بھی نہیں ملی. رانا فاروق صاحب ہے فیصل آباد سے, ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے اور بڑے ایکٹیو ہیں آج کل فیصل آباد پر پیپلز پارٹی کی طرف سے. وہ کہتے ہیں میاں صاحب اچھے برے دن آتے جاندے رہتے ہیں اور جب آپ کے دوبارہ برے دن آئیں گے تو آپ چیخیں مت ماریے گا. تو یہ پیپلز پارٹی اب جو ریئیکشن دے رہی ہے, اور زرداری صاحب خاموش ہیں بائی دا وے, تب کہاں تھے یہ؟ دیکھو پیپلز پارٹی کا شکوہ شکایت اپنی جگہ بجا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کا تو شروع دن سے یہ تھا کہ جی اسمبلیوں سے باہر آؤ. اور کہا نہیں جی رکیں ٹھہرے. 1985 کا ایک وہ تجربہ ہو چکا ہے نا, جب آپ نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اینی وے پھر یہ انہوں نے پی ڈی ایم توڑ بھی دی, کیونکہ مسلم لیگ نواز نے یہ کہا کہ صاحب اگر تو واقعی آپ نے حکومت کو ہٹانا ہے تو آئیے ہم تمام مل کے پی ڈی ایم والے ہم اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. انہوں نے کہا نہیں صاحب. ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ مولانا کا جو ہے وہ احتجاجی مارچ شروع ہو گیا. اس پہ پیپلز پارٹی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ صاحب یہ تو ہم تو لبرل اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. لیکن سمجھ اس کا یہ تھا کہ یہ احتجاجی مارچ بیسیکلی میاں صاحب کو باہر بھجوانے کے لیے ذرا وہ ایسی کیوس کی فضا کریٹ کرنی جا رہی, اسی لیے وہ پرویز الہی وغیرہ نے مذاکرات کیے. ہاں لیکن یہ پی ڈی ایم سے پہلے کی کہانی ہے. پی ڈی ایم ہی کی کہانی ہے نا. پی ڈی ایم تو بن کے تو پھر ٹوٹی نا, اسی لیے جب پی ڈی ایم بنی تب نواز شریف باہر تھے. وہ یار تو نواز شریف تو تھے ہی نہیں نا, وہ تو ابھی آئے ہیں یار. کس کو کیا ہو گیا؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ نواز شریف کو چھڑوانے کے لیے وہ سارا کچھ ہوا, باہر بھجوانے کے لیے آپ نے کہا ہسپتال تک تو پہنچ گئے تھے اپنے طور پر, اپنی مدد آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے آگے جائیں گے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب دیکھیے کہ بالآخر ان کی لائن جو ہے اگر یہ اڈاپٹ نہ ہوتی تو شہباز صاحب 16 مہینے کا جھوٹا کیوں لیتے. 16 مہینے تک تو اس وطن عزیز کے وزیر اعظم تو شہباز صاحب رہے ہیں نا. اچھا, جو اقتصادی پالیسی کی ساری جو کمیٹیز جو یعنی موٹی موٹی جو وہ بھی انرجی ہو گئی, معیشت ہو گئی, سب نون لیگ پلاننگ سب نون لیگ کو چلی گئی. اب وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سانو پیپل پارٹی نے مرواتا ہے ادھر لاتا. اچھا ہوتا اب نہ بھائی تو آپ کو کون زبردستی کہہ رہا تھا, خدا کے لیے آپ چھوڑ دیتے. عدم اعتماد لانے میں رول کس نے پلے کیا؟ عدم اعتماد لانے میں کی رول جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ادا کیا. انہوں نے راستہ دکھایا کہ بھائی یہ راستہ ہے. ٹھیک, اب ایک فضا تو بنی ہوئی تھی نا. کی رول پیپلز پارٹی نے پلے کیا, فائدہ سارے کا سارا نون لیگ کو ہوتا رہا اور نقصان بھی تو لیکن انہی کو ہوا ہے نا. پھر اب دیکھو نا, ابھی پرسوں جو آیا ہے سروے, انہوں نے کہا جی پاکستان کی معیشت کا حال, انہوں نے کہا شہباز شریف کے پاس 1%. تو یہ 16 مہینے کی حکومت نہ ہوتی تو ان کی شہباز سبیٹ بھی مشہور ہوتی, اوور ہیڈ بریجز تے, گرین بساں تے, فلانے وہ سب ڈرامے وہ چل رہے ہوتے. صحیح. اب تو اصل معاملہ ہو رہا ہے, اگر آپ ریکال کریں تو ایک صاحب ہیں, آپ کو ان کے آپ سیاسی کردار کو ہمیشہ بہت انڈرمائن کرتے ہیں. وہ کون؟ نام ہے ان کا اسحاق ڈار. آپ کو کل یہ دریافت ہوا ہوگا, اگست میں وزارتیں ختم ہو گئی تھی نا, اگست میں سر 12 اگست کو. تو کل یہ پتا چلا کہ صاحب منسٹر انکلیو میں وہ ابھی تک ایک گھر میں رہتے ہیں. غور فرمایا؟ نواز شریف صاحب جہاں پہ تھے وہ ان کا ہی منسٹر ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یعنی کہ ہم اتنے بے خبر صحافی ہیں, ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ایک اور خبر بھی دوں نا, آپ کہتے ہیں گھوما پھرا کرو. منسٹر انکلیو کے اندر کئی گھروں میں وہ لوگ رہ رہے ہیں ود فیملیز جن کا تعلق ہی نہیں وہاں رہنے سے. اوہو, وہ تو ایک الگ کہانی ہے نا. چلو یہ بھی دیکھنا, جن کو اس نگران کابینہ میں شامل ہونا تھا, کیا نام ان کے علاوہ بھی وہ چھوڑو اس بات کو. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن دوسری بات, ان کو دوبارہ کل ایک مرتبہ پھر احتساب نے بری الذمہ قرار دے دیا تعلق ڈار صاحب کو. اب ڈار صاحب جو ہیں
یہ وہ شخص ہیں جو ریپیٹڈلی کہتے ہیں کہ ہاں جی 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے کا کچھ کرنا پڑے گا. اس بات پہ یہ اور باجوہ صاحب ایک پیج پہ تھے. ہاں تو باجوہ صاحب تو چلے کا گا ادارہ تو ہے نا, تو ادارے کی سوچ تو وہی ہوگی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک اس ہے. کے لیے وہ ہے. اب بات یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو جو ہے کوشش کی جائے کہ سندھ میں ان کی حکومت نہ ہو تاکہ 18ویں ترمیم سے جان چھڑانے میں آسانی. نہیں آپ فمبل کر گئے. سندھ میں میں فمبل نہیں کر رہا. وہ سر سندھ میں ان کی حکومت چلو یا کم از کم بہت کرٹیل ہو جائے یا نہ ہو. اچھا بہتر تو یہ ہے کہ نہ ہو. اللہ بھلا کرے. پیار عرصے سے ہیں. اس کے لیے جی ڈی اے بھی مل جائے, جتوئی فیملی کے لوگ بھی آ جائیں, یعنی پیر صاحب بھی آ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیر پگاڑا کو, جو ابھی کے جو پیر پگاڑا ہیں, انہیں ایک علامتی یونائٹڈ مسلم لیگ کا سرپرست بنا دیا جائے. یہاں تک پلان سر یہاں تک پلان ہے. Options ہیں. اور اپر سندھ کی کچھ نشستوں کو مارک کیا ہے. یہاں پہ یہ جے یو آئی آج کل کیا کر رہی ہے سندھ میں؟ سمجھ گیا. مارچ, امن مارچ. خاموشی سے جو پیپلز پارٹی کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں, اپیرنٹلی تو نظر نہیں آیا نا, مطلب پس پردہ میڈیا نہیں, سب نظر آ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جن کے جڑ کاٹی جا رہی ہوتی ہے نا, کم از کم اس کو تو ایک زرداری سب پہ بھاری. محترمہ نے ایک پارٹی دی ان کو, چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, اور وہ آج اس نہج پہ پہنچ گئے کہ سندھ میں حکومت بنانا بھی وبال جان بن چکا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن سیاست جو ہے وہ ایک دن میں تو ختم نہیں ہوتی نا. یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ آج سے 5 سال بعد بلاول بھٹو کی عمر کتنی ہوگی. لگ بھگ نہیں, ابھی 45 نہیں ہوئے ہوں گے, لیکن لگ بھگ ٹھیک ہے نا, اتنی ہوگی نا. تو سیاست میں یہ کتنی عمر ہوتی ہے؟ سیاست میں تو کوئی عمر نہیں, چلتے رہو. سمجھ گئی بات. زندہ رہنا چاہیے آپ کو. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کاغذوں پہ منصوبے بناتے ہیں نا, وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں پلٹ کے آتی ہیں. جیسے ہم کل رو رہے تھے نا, اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانی سی تو ان کی گل پہ گئی کہ وہ جیتا ہے مین آف دا میچ, اور وہ اپنی اس کو نام کر دیتا ہے مہاجرین, جنہیں زبردستی بھی دخل کیا جا رہا, حالانکہ نہیں کیا جا رہا. نہیں کیا جا رہا. ٹھیک. اچھا, اب اس میں اگر آپ اس طرح کرو گے تو آپ کس کو ہوا دو گے؟ وہ سن کارڈ جو عرصہ ہوا اپنے وقت کھو چکا ہے. تو وہ وقت کھو چکا نا, تو پھر ہو جاتا ہوتا ہے ایسی کون سی زرداری صاحب از ناٹ دیٹ ٹائپ. نہیں کمال ہے. تو کیا گارنٹی ہے کہ بلاول کو یاد نہ آ جائے کہ یار میرا نانا بھی پھانسی لگا ہے, میری ماں بھی دن دہاڑے. لیکن بہت خاموشی کے بادل ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت پہ, بلاول اور خاص طور پہ زرداری صاحب. ارے بھائی زرداری صاحب تو بڑے کیٹیگوریکلی, یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں آپ کو خفیہ بتا رہا ہوں. ان کی تو یہ پبلک پوزیشن ہے کہ بھائی ہم بہت لاشیں دے چکے ہیں, اب اور نہیں دینی. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا ایک ہی بیٹا ہے, میں اس کو خطرے میں کیوں. سندھ کارڈ میں ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا مطلب کون سی رانی توپ چلا سکتے؟ بھائی کہ نہیں دینا, ہم سڑکوں پہ رہیں گے تو کیا کر لیں گے آپ. بھائی کچھ تو آخر دیکھو نا, بات سن میری. اور مسئلہ کیا, 18ویں ترمیم سے اصل تکلیف کیا ہو رہی ہے اس وقت؟ سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا لو ہینگنگ فروٹ, جنہیں مال پانی رونق لگی ہے, دیٹ از تھرڈ. جہاں 3 سینٹ پہ جو ہے فی یونٹ بجلی بن جائے گی. یار یہ ان کو, یہ پیپل پارٹی کے قبضے میں کیوں رہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسرے 18ویں ترمیم, دس از ویری امپورٹنٹ. وہ پیارے, لیکن 18ویں ترمیمی کی وجہ سے ہے نا, تو یہ جو ملکنگ کو ہے, یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی, اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب 18ویں ترمیم پہ ڈٹ گئے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہے نا سر.